بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مقدس شفقت اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایپیسوڈ 25 کی ریڈنگ۔ فرسٹ آف آل ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ آئیکن کو ہٹ نہیں کریں گے تو آپ اس امیزنگ آسم ناول کو مس کرنے والے ہیں، جو کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ ایسا کرو۔ اوکے، تو آج ہم دے رہے ہیں ڈبل ایپیسوڈ ان کے لیے تو چل کریں، خوش ہو جو انجوائے اٹ کہ آج ڈبل ایپیسوڈ آ رہی ہے۔ تو ناول نیم قلب زر از قلم اردو ناول سارچ ایم اے رائٹ شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو۔ ویسے تھینک یو۔ مان عمر کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتی نظر چکا کر شرماتی بولی تھی، کس لیے؟ اور میں نے تعجب سے دیکھا تھا، سب کے سامنے مجھے اپنی بیوی کے طور پر قبول کرنے کے لیے۔ ایمان نے نم آنکھوں سے سنجیدہ ہوتے عمر کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ میرا پتہ ہے ابھی کیا دل کر رہا ہے، تمہیں نہ اٹھا کر یہاں سے نیچے پھینک دو۔ عمر بیزار سا ہوتا بلکنی سے نیچے اشارہ کرتے بولا تو ایمان پھر سے اس کی بات پر ہنسنے لگی تھی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ میں مذاق نہیں کر رہا، سچ میں دل چاہ رہا ہے۔ ایک نمبر کی احمق ہو تم، تھینکس کون کہتے ہیں ایسی باتوں پر؟ عمر نے تعصب سے ایمان کو دیکھا تھا۔ تو پھر مجھے کیا کہنا چاہیے؟ ایمان مسکراتی عمر کی گردن میں دونوں بازو ڈالتے بولی تھی، کم سے کم تھینکس تو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ عمر اسے سنجیدگی سے دیکھتے بولا تھا، تو پھر آپ بتا دیں کیا کہنا چاہیے تھا مجھے؟ ایمان بھی سنجیدگی سے بولی تھی، کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا، بس یہ جو عزت ملی ہے نا اسے ہضم کرنے کی کوشش کرو۔ تمہیں جو کہنا تھا تم کہہ چکی ہو، اب میری باری ہے ڈارلنگ، جو بھی کہوں گا میں کہوں گا، تم صرف مجھے سنو گے۔ عمر اسے خود کے مزید قریب کرتے بولا تھا۔ ایمان پر سوچ نگاہوں سے عمر کی آنکھوں میں دیکھی جا رہی تھی۔ چھوڑ دو، جو تم تلاش رہی ہو تم نہیں نظر آئے گا جب تک میں نہ چاہوں۔ عمر اس کی محبت تلاش کرتی نظروں کو سمجھتے بولا تھا۔ تو کیا مجھے انتظار کرنا پڑے گا ابھی؟ ایمان نے بے دلی سے نظریں موڑتے بولی تھی، بہت تھوڑا سا میری جان۔ عمر نے دل میں اس کی بات کا جواب دیا تھا، چلے میرے ساتھ سامان پیک کروائے میرا۔ ایمان اس کا ہاتھ تھامتے فوراً سے روم میں لے آئی تھی۔ اس کی بات پر عمر کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ وہ برا سا منہ بناتے ایمان کا اپنے کمرے میں پڑا سارا سامان پیک کروانے لگا تھا۔ ایمان تو اس کی شکل دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ پھر شام تک ان دونوں نے سارا سامان پیک کرتے ہانیہ کے روم میں بھجوا دیا تھا۔ مجھے تو ابھی سے یہ کمرہ کھاڑ کھانے کو دور ہے، کیسے رہوں گا میں تمہارے بغیر؟ میں نا وہ دونوں تھک ہار کر اب بیڈ پر لیٹے ایک دوسرے کو اپنے بازو کے ہزار میں لیے سرگوشی نما آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ عمر کی بات پر ایمان دھیما سا مسکرائے تھی، یہ جو تم میری بے بسی پر مسکرائے جا رہی ہو نا بیگم، اچھا نہیں کر رہی، اس کی سزا ملے گی تمہیں۔ آنا تو میرے ہی پاس ہی ہے نا، تب بتاؤں گا تمہیں۔ عمر ناراضگی سے اسے مسکراتا دیکھ کر بولا تھا، تو اور کیا کروں؟ اب آپ حرکتیں ہی ایسی کر رہے ہیں، مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ خود کو دیکھا آپ نے، قسم سے چھوٹے بچے لگ رہے ہیں، ایسے تو نہیں تھے نا آپ۔ ایمان عمر کے بالوں میں ہاتھ مسکرا کر بولی تھی، سارا قصور تمہارا ہے جادوگرنی، تم نے مجھ پہ کالا جادو کر دیا، تمہارے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں مجھے۔ عمر یکٹک ایمان کو دیکھتے محبت سے بولا تھا، کالا جادو نہیں، محبت کا جادو ہوا ہے آپ پر نہیں، مجھ پر ہوا ہے۔ اصل جو جادوگر تو آپ ہے، مجھے قید کر دیا آپ نے بھی، وہ بھی بنا بیڑیوں کے۔ ایمان بھی اسی انداز میں عمر کو دیکھتے بولی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی تکیے پر سر رکھے ایک دوسرے کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیے بہت قریب ہو کر لیٹے محبت بھری نظروں سے دیکھے جا رہے تھے۔ تو تم چاہتی ہو میں تمہیں بیڑیاں پہناؤں؟ کیوں نہیں، اگر بیڑیاں محبت کی ہوں تو منظور ہے۔ ایمان نے اترا کر عمر کی بات کا جواب دیا تھا، نہیں، تمہیں قید کرنے کے لیے مجھے بیڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہیں آلریڈی قید کر چکا اپنے نام کے ساتھ باندھ کر۔ بیڑیاں تو توڑی جا سکتی ہیں مگر یہاں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ عمر ایمان کا ساتھ تکیے سے اپنے بازو پر منتقل کرتے پرسکون سے انداز میں بولا تھا، بھاگنا کون کافر چاہتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے جب میں مر جاؤں تب بھی میری قبر کے کتے پر بڑا سا لکھا، زوجہ عمر احمد۔ ایمان اپنی ہی رو میں بولی جا رہی تھی، جبکہ اس کی بات پر عمر کو جیسا لگا کسی نے زور سے اس کے دل پر گھونسا دے مارا ہو۔ اچانک سے اس کے دل کی دھڑکن غیر معمولی انداز میں بڑھی تھی۔ ایمان فضول باتیں نہ کیا کرو، عمر نے سختی سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ ارے آپ کو کیا ہوا؟ یہ آپ کی آنکھیں کیوں اتنی ریڈ ہو رہی ہیں؟ ایزی ہو جائیں، ایک جنرل سی بات کی ہے، اور ویسے بھی میں کون سا آپ کی محبت ہوں جو آپ کو اتنا فرق پڑے گا؟ ایمان عمر کو دیکھتے مسکراتے بولی تھی۔ وہ ایموشنل طریقے سے عمر پر اٹیک کر رہی تھی، شاید اسی ذریعے سے وہ کہہ دے کہ اس سے محبت ہے، مجھے فرق پڑتا ہے، تم میری بیوی ہو۔ عمر نے سر لہجے ایمان کو دیکھتے کہا تھا۔ اس کی بات پر ایمان لاپرواہی سے ہنسی تھی۔ عمر کو اسے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی، آخر وہ ہنسی کیوں تھی؟ یہ رشتہ مذاق تھا کیا؟ وہ بس سوچ ہی سکا تھا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ میں آپ کی صرف بیوی ہوں، ویسے بھی مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہوتی ہے، ایک کے جانے سے خاص فرق نہیں پڑتا، اگر میں مر گئی تو آپ دوسری شادی کر لیجیے گا، سمپل سا تو ہے۔ بکواس بند کرو اپنی ایمان کے اس قدر شفاق بات ہے۔ عمر جھٹکے سے اس کا سارا اپنے کندھے سے ہٹاتا اٹھ کر بیٹھتا شدید غصے سے چیخا تھا۔ اس کے غصے بھری بلند آواز سے ایمان ایک پل کو کانپی تھی۔ اس نے عمر کے چہرے کو حیرت سے دیکھا تھا، جہاں پہلے نرمی تھی مگر اب شدید
اس کا چہرہ شدید غصے سے سر پڑتا سختی لیے ہوئے تھا۔ عمر کیا ہو گئے؟ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک جنرل سی بات کی ہے میں نے، مننا تو ایک دن سب کو ہے نا۔ ایمان بھی اٹھ کر بیٹھی عمر کو حیرت سے دیکھ کر بولی تھی، ایمان تم اپنی اس کالی زبان کو لگام ڈالتی ہو یا پھر میں ڈالوں؟ عمر پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ ایمان پر چیخا تھا، تو کیا آپ کو میرے مننے سے فرق پڑتا ہے؟ ایمان بھی ڈیٹ بنی آج عمر کے منہ سے سب گلوانے کا ہی سوچ بیٹھے تھی۔ کیا سننا چاہتی ہو؟ ہاں یہ لو سنو، عمر غصے سے کہتا ایمان کا ہاتھ تھامتے اپنے دل کے مقام پر رکھ گیا تھا۔ ایمان تو عمر کے دل کی دھڑکن کو اپنی ہتھیلی تلے اچھلتا محسوس کر رہی تھی، آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ آپ کے دل کی دھڑکن کیوں اتنی تیز ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی دل باہر آ جائے گا، حالانکہ کہ میں نے تو ایک عام سی بات کی ہے، اس میں اتنا ہائپر ہونے والی کیا بات ہے؟ ایک دن سب کو مرنا ہے عمر، اور ایسی حالت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایمان حیرت زدہ سے لہجے میں آنکھیں پھاڑے عمر کو دیکھ کر بولی تھی، وہ اب بھی ایسی بات کرنے سے باس نہیں آ رہی تھی۔ تم نے ایک کام کرو، جھٹکے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار اس دل میں نا اس دل کا کام تمام کا تو سکون آ جائے گا تمہیں۔ احمق عورت! عمر غصے سے چلاتا بیڈ سے اٹھا اور واش روم میں گھسا، دھاڑ سے دروازہ بند کر گیا۔ جب محبت کرتے ہیں تو اگل کیوں نہیں دیتے ہیں؟ سچ فضول میں نخرے دکھا رہے ہیں۔ ایمان بھی واش روم کے بند دروازے کو دیکھتی اونچی آواز میں چیخی تھی۔ عمر کو واش روم میں بند ہوئے 10 منٹ گزر گئے تھے مگر وہ ابھی بھی باہر نہیں آیا تھا۔ ایمان تو پریشانی سے کمر میں ٹہلتے ہوئے اسے منانے کے طریقے سوچ رہی تھی۔ اتنے میں واش روم کا دروازہ کھلا، ایمان نے مسکرا کر دیکھا تھا عمر کو دیکھا تو وہ اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر ناراضگی سے نظریں موڑتا بیڈ پر اپنی جانب آ کر نیم دراز ہو گیا تھا۔ تو کیا اب آپ مجھے ایسے رخصت کریں گے؟ منہ بنا کر ایمان تب کر بولی تھی، تم اس سے بات ہی نہ کرو تو بہتر ہوگا۔ عمر فون یوز کرتا لاپرواہی دکھاتے بولا تھا۔ ایمان غصے سے عمر کے پاس آتی اس کے ہاتھ سے فون کھینچ گئی تھی۔ کروں گی بات، اور آپ سے ہی کروں گی، جو کرنا ہے کر لیں۔ ایمان کمر پر ہاتھ باندھتے چیلنج کرنے والے انداز میں بولی تھی، آخری رات ہے، سکون سے گزار لو، مجھ سے مار نہ کھا لینا جاتے جاتے۔ عمر غصے سے دانت پیستے بولا تھا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں مجھے کیا سننا ہے، مگر جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ ٹیکس لگتا ہوگا نا؟ ایمان بات کو گھماتے بولی تھی، آئی ہیٹ یو۔ سن لیا جو سننا چاہتی تھی، مل گیا چین، اب جا کر سکون سے سو جاؤ۔ عمر اسے گھور کر دیکھتے چٹکا بولا تھا، ٹھیک ہے، بہت شکریہ بتانے کے لیے، جب مار جاؤں گی نا تو پچھتاتے رہیے گا بیٹھ کر کہ کیوں نہیں کہا تھا جو کہنا چاہیے تھا۔ ایمان کے پھر سے دہرائے گئے الفاظ پر عمر کا صبر جواب دے گا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا تو ایمان ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، مگر وہ تو اس کی جانب بڑھا ہی نہیں تھا۔ عمر کو ڈریسنگ کے دراز میں چہرہ گھساتے دیکھ کر ایمان سوچ میں پڑی تھی، آخر کیا ڈھونڈ رہا ہے وہ؟ تھوڑی دیر میں اپنی مطلوبہ چیز ملتے عمر اس کی جانب بڑھا تھا، اس کے ہاتھ میں ٹیپ تھی۔ کیا یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ ایمان نے اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر کنفیوز سی بولی تھی کہ جس میں اس تک پہنچتا اس کا ہاتھ سختی سے کمر پر لے جاتے ٹیپ سے باندھنے لگا تھا۔ ایمان نے پوری قوت لگاتے چھڑوانا چاہا مگر یہ سب اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ اسے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اور عمر اسے سختی سے اپنے سینے سے لگائے ہاتھ اس کی پشت پر لے جاتے اس کے کلائیوں پر ٹیپ باندھتا چلا گیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے عمر، میرے ہاتھ درد کر رہے ہیں، کھولے انہیں، باندھ کیوں رہے ہیں؟ عمر میں شور مچا دوں گی، کھولے اسے۔ مچا لو شور، کوئی نہیں سننے والا، اور تمہاری اس کالی زبان کا ہی علاج کرنے لگا ہوں، اب بول کر دکھانا تم مجھے۔ عمر نے ایک نظر دیکھ کر بولا تھا، ہاں آپ میرے منہ پر ٹیپ لگائیں گے، پر ہاتھ تو کھول دیں، ان کو کیوں باندھنے ہیں؟ پرابلم زبان سے ہے یا بعض ہاتھ رہے ہیں؟ عجیب۔ ایمان پر مشکل اس کے سینے سے منہ نکالتے بولی تھی، اتنے میں عمر اس کے ہاتھ باندھے پیچھے ہٹا تھا۔ تم نا مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے، منہ پہ ٹیپ لگاؤں تاکہ تم ہاتھوں سے اتار دو، ہے نا؟ اسی لیے پہلے ہاتھ باندھے اتار نہیں سکو گے، اور نہ ہی آپ اپنی کالی زبان سے کچھ کہہ سکو گے۔ عمر ٹیپ اس کے سامنے لہراتے شرارت سے بولا تھا، باندھ لیں آپ، میں کمرے سے بھاگ جاؤں گی، اچھا میں تمہیں بھاگنے دوں گا۔ عمر نے آئی بروش کر کر اسے دیکھا تھا، آپ پہ نا ہریسمنٹ کا کیس بنتا ہے، اب مجھے ٹارچر کر رہے۔ ماں نے اسے گھورتے نازک سے دھمکی دی تھی، واہ کیا بات ہے آپ کی بیگم صاحبہ، اب آپ مجھ پر کیس کریں گی؟ اپنے اس چوں چوں کرتی زبان کو بریک لگاؤ میں نا میڈم، اور 1-2 لمبا سانس کھینچ لو منہ کے ذریعے، پھر مجھے ٹیپ لگانی ہے۔ عمر نے اسے ٹیپ دکھاتے کہا تھا، تو کیا ٹیپ لگانے سے سانس نہیں آتی؟ ایمان نے پریشانی سے عمر کو دیکھتے پوچھا تھا، آتی ہے مگر گھٹ گھٹ کے، باقی تجربہ تم خود کا لینا۔ ہائے اللہ کتنے ظالم ہیں آپ، اللہ سے خوف کرے، بیوی کو تکلیف دے رہے ہیں، گناہ ملے گا آپ کو۔ اور ویسے بھی ایمان ابھی مزید کوئی بونگی مارتی ہوں، میں نے جلدی سے تھوڑی سی ٹیپ دھان سے کترتے اس کے منہ پر لگا دی، اور ایمان تو لاکھ کوشش کے بعد بھی خود کو بچا نہیں سکی تھی۔ چلو اب سکون سے سوتے ہیں، آ جاؤ۔ عمر اسے کندھے سے کھینچتا لا کر بیڈ پر لٹانے لگا تھا۔ وہ چھلتے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی مگر عمر کے مقابلے میں تو اس کی طاقت چونٹی جتنی تھی۔ عمر اس سے اپنے حصار میں لیتا سکون سے لیٹ گیا تھا، کتنا سکون ہو گیا نا کمرے میں۔
شکر ہے میرے کانوں کو تھوڑا آرام ملا ہے۔ عمر ایمان کو دیکھتے آنکھوں میں شرارت لیے بولا تھا۔ ایمان تو اس کے کھا جانے والی نظروں سے آنکھیں پھاڑے دیکھی جا رہی تھی، جس کے ہاتھ اور منہ دونوں ٹیپ سے بندھے ہوئے تھے۔ اچھا خاصا ہاتھ پیر مارنے کے بعد اب وہ تھک کر سکون سے لیٹ گئی تھی۔ ایسے نہ دیکھو بیگم، ورنہ یہ آنکھیں بھی باندھ دوں گا میں۔ عمر کے کہنے پر ایمان نے ناراضگی سے نظریں گھمائی تھی۔ میرا پیارا بچہ ناراض ہو گیا، عمر اسے ماتھے پر لب رکھتے شرارت سے کہتے اسے مزید تپا گیا تھا۔ ایمان کا چہرہ فوراً سے سرخ پڑا تھا۔ ویسے میری مینا کتنی پیاری معصوم سی لگ رہی ہے نا، ایسے اچھا لگ رہا ہے تمہیں خاموش دیکھ کر۔ تم صرف ایسے ہی پیاری لگ سکتی ہو، جب سے یہ کالی زبان بند ہے نا، مجھے تم پہ بہت پیار آ رہا ہے۔ عمر اس کے ٹیپ سے بندے ہونٹ پر کس کرتا شرارت سے بولا تھا۔ ایمان کی آنکھیں ایک دم سے نم ہوئی تھی۔ نو مینا روتے نہیں ہیں پاگل، دیکھو کتنی کیوٹ لگ رہی ہے۔ عمر نے ہاتھ سے ایمان کے بہتے آنسو صاف کیے تو ایمان نے آنکھوں سے میل تجا لیے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو مجھے کھول دو، جب آپ سو جائیں گے نا جب آپ سو جاؤ گے نا جان تو کھول دوں گا، ڈونٹ وری، فی الحال میں ایسے رسک نہیں لے سکتا۔ عمر اسے اپنے سینے میں بینچتے بولا تھا۔ ایمان اپنا خیال رکھنا ہو کہ میڈیسن ٹائم پر لینا، اور اگر ڈر لگے تو مجھے کال کر کے بتانا، میں آ جاؤں گا، کل تمہارا فون بھی آ جائے گا۔ عمر اس کے بعد سہلاتا تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد بولا تھا۔ سب سے زیادہ ڈر تو تم سے لگ رہا ہے ظالم انسان۔ اس کی بات پر ایمان نے دل میں سوچا تھا۔ تھوڑی دیر میں ایمان ایسے ہی ٹیپ سے بندی ہوئی سو چکی تھی۔ عمر اسے گہرا دے کے مسکرایا تھا۔ میرے پیارے نمونے، عمر نے زیر لب بڑبڑاتے شدت سے اس کے گال پر لب رکھے تھے، مگر ایمان کو ذرا فرق نہیں پڑا تھا، وہ تو گہری نیند سو چکی تھی۔ عمر آہستہ سے مڑتا سائڈ ٹیبل پر پڑے لوشن کو پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں ڈیلنے لگا تھا۔ یہ خاص قسم کا لوشن تھا جو ٹیپ اتارنے کے کام آتا تھا۔ ایمان کو جس ٹیپ سے اس نے باندھا تھا وہ ٹیپ بھی عام ٹیپوں جیسی نہیں تھی۔ آہستہ سے عمر نے لوشن ایمان کے منہ پر بندی ٹیپ پر لگایا تو ٹیپ خود بخود ہی ڈھیلی ہوتی نرم پڑ گئی تھی، جسے عمر نے بغیر ایمان کو کوئی احساس دلائے عمر آرام سے اتار دیا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے اس نے ایمان کی پشت پر بندے ہاتھ کھولے تو وہ ہاتھوں کو اکڑتی نیند میں ہی انگڑائی لیتی، مزید عمر کے قریب ہوتے اس کے گردن میں ہاتھ ڈال گئی تھی۔ اس کی حرکت پر عمر خوشگواری سے مسکرایا تھا اور پھر اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے خود بھی آنکھیں موند گیا تھا۔ صبح سویرے ایمان کی آنکھ کھلی تو اس کے ہاتھوں اور منہ پر ٹیپ نہیں لگی تھی، مگر وہ عمر کے گرد بازو ڈالے ہوئے تھی۔ ایمان عمر کو ایک نظر دیکھ کر مسکرائی تھی، مگر رات کا واقعہ یاد آتے ہی ایک دم غصے سے بازو کھینچنا چاہا تو عمر نے بند آنکھوں سے ہی اس کے گرد سختی سے حصار باندھا تھا، جس سے وہ کرا کر رہ گئی تھی۔ عمر چھوڑے، مجھے صبح ہو گئی ہے، ایمان نے لہجے میں بیزاری لیے کہا تھا۔ ابھی نہیں، لیٹی رہو سکون سے، عمر نے بوجھل سی آواز میں مناتے کہا تھا۔ آپ کو آفس جانا ہے، اٹھ جائیں، لیٹ ہو رہے۔ ایمان نے خود کو چھڑوانے کی ایک ناکام سی کوشش کی تھی۔ کون پاگل آفس جا رہا ہے؟ مجھے تو اپنی مینا کے ساتھ کچھ اور دیر اور سونا ہے، پھر تم چلی جاؤ گے تو اکیلے ہی رہنا پڑے گا، اسی لیے کچھ دیر اور لیٹی رہو۔ عمر ایمان کی گردن میں چہرہ چھپاتے اداسی سے کہا تھا۔ ہاں، مینا کے پاس رہنا ہے آپ کو، رات کو تو مینا کا ذرا احساس نہیں تھا، کتنے ظالمانہ انداز میں آپ نے مجھے باندھا تھا، کبھی نہیں بھولوں گی میں، ایمان روحانسی ہوتے بولی تھی۔ اچھی بات ہے نا، بھولو تو کم سے کم تمہیں فضول بولنے کی سزا یاد رہے گی، ویسے بھی یہ صرف ٹریلر تھا، پکچر دیکھنے کے قابل نہیں ہو تم۔ عمر بات کرتے ایک دم سے اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کی گردن موڑتے ایک نظر ایمان کو دیکھا تو وہ منہ بسورتی نظریں موڑ گئی تھی۔ وہ ایک مختصر نگاہ اس پر ڈالتا آفس جانے کی تیاری کرنے لگا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ میڈم کی زبان کیسے بند کرنی ہے۔ مومن عمر کی آواز دینے پر وہ جو اپنی ہی مستی میں چلی جا رہا تھا، اپنے پیچھے سے آتی آواز پر چونکتا پیچھے گھوم رہا تھا۔ جی بھائی، تم آج بیزی تو نہیں؟ عمر چلتا ہوا اس کے قریب آتے بول رہا تھا۔ نہیں بھائی، میں تو فری ہوں، آپ حکم کریں۔ یار ایک کام تھا مجھے کرنا، تو مجھے خود تھا، بٹ اب ایک ضروری کام پڑ گیا، تو کیا تم کر دو گے؟ عمر نے مدد طلب نظروں سے مومن کو دیکھتے پوچھا تھا۔ جی بھائی، آپ حکم کریں، مومن نے فرما برداری دکھاتے ادب سے کہا تھا۔ اصل میں نا یار، ایمان کی فرینڈ آ رہی ہے انگلینڈ سے، اور اسے ایئرپورٹ پک کرنے جانا ہے۔ پلین تو ہم دونوں کا اکٹھے جانے کا تھا، پر اب تم جانتے ہو مشکل ہے، میرے سالم گھر والے ہمیں ساتھ میں جانے نہیں دیں گے، اسی لیے تم اسے ایئرپورٹ پک کرنے چلے جانا۔ عمر نے بیزار سا منہ بناتے کہا تو مومن اس کی حالت پہ مسکرانے لگا تھا۔ ڈونٹ وری بھائی، میں لے آؤں گا۔ جانا کب ہے؟ مومن نے مسکراتے پوچھا تھا۔ 4 بجے لینڈنگ ہے، تم 1 گھنٹہ پہلے چلے جانا اور کوئی فضول بات نہ کرنا، سمجھے؟ اور ہاں، میری گاڑی کار پہ ہی ہے، وہ لے جانا، عمر نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، جبکہ مومن کی تو مسکراہٹ عمر کی گاڑی والی بات پہ تھمی تھی۔ جی، آپ کی گاڑی؟ مومن نے پھر سے تصدیق کرنی چاہیے۔ آیا کہیں اس کے کان تو نہیں بجے تھے نا؟ ہاں، میری گاڑی، کیوں کوئی پرابلم ہے؟ وہ مومن کی حیرت پر اسے سوالیہ نظر سے دیکھتے بولا تھا۔ نہیں نہیں بھائی کوئی پرابلم نہیں ہے، میں لے آؤں گا، آپ بے فکر ہو جائیں، مومن فوراً سے خود کو سنبھالتا بولا تھا۔
وہ دونوں چلتے ہوئے ایک ساتھ باتیں کرتے نیچے ہال میں آ گئے تھے، جہاں سب چھوٹے بڑے ایک ساتھ بیٹھے شادی کی مختلف قسم کی پلاننگ میں مصروف تھے۔ عمر آگے بڑھتا انم کے ہاتھوں سے اپنے چھوٹے بھتیجے رجب کو اٹھاتا پیار کرنے لگا تھا، جو اسے دور سے ہی دیکھ کر کلکاریاں مارتا خوش ہو رہا تھا۔ پاپا ساتھ نہیں آئے گا کیا شادی میں؟ عمر کمار صاحب کو دیکھتے بولا تھا، جو بی جان اور بی بی شیری کے ساتھ ساتھ جوڑے صوفے پر بیٹھے مہمانوں کے ناموں کی فہرست بنانے میں مصروف تھے۔ پتہ نہیں بیٹا، بات نہیں اس سے بھی، جب کال کرے گا تو بتاؤں گا تمہاری شادی کا، ہو سکتا ہے پھر آ جائے ایک دو دن پہلے چھٹی لے کر۔ کمال صاحب نے ناک پر ٹکا نزدیک نظر کا چشمہ آنکھوں سے نیچے کرتے عمر کو دیکھ کر کہا تھا، ایک دن پہلے کا کیا مطلب ہے پاپا؟ وہ میرا بڑا بھائی ہے، کم سے کم ایک ہفتہ پہلے تو آئے، اوپر سے بالاج بھی سوئٹزرلینڈ میں ہے، پھر جم کے بیٹھ گیا ہے۔ کہا بھی تھا اسے کہ آپ لوگوں کے ساتھ واپس آ جائے، ویسے بھی میں تو دلہا ہوں نا، میں تھوڑی نا کام کروں گا، اور آپ اور مومن مل کر کتنا سنبھالیں گے، بہتر ہے ان دونوں کو واپس بلائیں۔ عمر سنجیدہ سا ہوتے بولا تھا کہ جبکہ سب گھر والے تو اسے دیکھ کر دبی دبی ہنس رہے تھے، جب باتوں ہی باتوں میں سب کو آگاہ کر گیا تھا کہ اس بار دولہا ہے اور اس سے کوئی کام کروانے کی امید نہ رکھیں۔ کمال صاحب، میں کہہ رہی تھی کہ فرح کو بھی فون کر کے بلا لیں، پھر سے برا مان جائے گی۔ کہا بھی تھا دونوں ماں بیٹا کو کہ میں ایک بار پاکستان چلوں، پر دونوں ہی راضی نہیں ہوئے، خاموشی سے اپنی اپنی راہ کو لیے۔ صوفیہ بیگم کمال صاحب کو دیکھتے حفظ سے بولی تھی، ہاں بیگم بتا دیا اسے، تو کہہ رہی تھی کہ آ جاؤں گی اگلے ہفتے، باقی عمر کی بات پر اتفاق کرتا ہوں، مجھ سے اب یہ سارا کچھ نہیں سنبھالا جائے گا، بلاج کو بھی کال کرتا ہوں آج شام کو۔ کمال صاحب مصروف سے انداز میں اپنا کام جاری رکھے ہوئے بولے تھے، بھابھی ایمان کہاں ہے؟ عمر، جس کی نظریں کب سے ایمان کو تلاش رہی تھی مگر وہ اسے کہیں بھی نہیں دکھائی دے رہی تھی، آخر دل کے ہاتھ مجبور ہوتے وہ پوچھ ہی بیٹھا تھا، دلہے میاں بھول جائیں اپنی ایمان کو، اب جہاں آپ ہوں گے وہاں وہ نہیں ہوگی۔ انم نے مسکراتے عمر کو جواب دیا تو اس کے ماتھے پر 7 بال پڑے تھے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کمرہ تو آپ لوگوں نے الگ کر دیا، اب کیا دن میں ایک بار بھی مل نہیں سکتے؟ عمر نے جھنجھلاتے کہا تھا، جی ہاں، اب وہ تمہیں شادی والے دن ہی دکھائی دے گی، جب تمہارے کمرے میں دلہن بن کے بیٹھے گی، تب تک ترستے رہو۔ صوفیہ بیگم کے مسکرا کر کہے جانے والی بات پر عمر کے دل کی بے چینی میں اضافہ ہوا تھا۔ اچھا میں آفس جا رہا ہوں، جو کرنا ہے کریں آپ لوگ، وہ صبر کا گن بھرتے لمبا سانس خارج کرتا رجب کو انم کے حوالے کرتا بولا تھا۔ سب کے اللہ حافظ کہنے پر وہ بیزار سے صورت لیے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ مومن تیار سا آنکھوں پر سیاہ گاگلز لگائے اسلام آباد ایئرپورٹ کے باہر اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا متلاشی نظروں سے آنے والی مہمان خاتون کا منتظر تھا۔ بھائی وہ آ گئی کیا؟ لکی نے گاڑی سے منہ نکالتے کوئی 7ویں بار کا یہ جملہ پھر سے دہرایا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ لوگ میاں کے انتظار میں کھڑے تھے، اب تو اس کا جہاز لینڈ ہوئے بھی 1 گھنٹے سے زیادہ گزر گیا۔ مومن نے ہاتھ سے لکی کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ گاڑی کے اندر چٹکا تھا، جو وہ کھڑکی سے باہر نکالتا ہر تھوڑی دیر بعد ایک ہی بات کہہ دیتا، چپ ہو جا، آ جائے گی۔ ابھی تک تو کوئی بھی حسین لڑکی اندر سے نہیں نکلی، مطلب وہ نہیں آئی؟ مومن نے تلاشتی نظروں سے ارد گرد دیکھا تھا۔ آپ کو کیسے معلوم وہ حسین ہوگی؟ لیکن ایک بار پھر سر گاڑی کی کھڑکی سے باہر نکالا تھا، کیونکہ ایک تو بھابھی کی دوست ہے تو یقینی بات ہے کہ حسین ہی ہوگی، بالکل ان کی طرح، اور دوسرا وہ گوری ہے، پیاری ہی ہوگی، اگر پیاری نہ بھی ہوئی تو سفید تو ہوگی نا۔ مومن نے اپنی خساتہ سوچ سے بڑی سنجیدگی سے لکی کو آگاہ کیا تھا، تو کیا اگر وہ گورے رنگ کی ہوئی تو آپ یہاں بھی ٹانکا فٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ لکی نے دلچسپی سے دونوں بازو گاڑی کی کھڑکی پر ٹکاتے پوچھا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، پیاری بھی ہو اور برٹش بھی ہو تو اور کیا چاہیے ہوگا؟ مومن نے مسکراتے آنکھوں پر لگے اپنے گوگلز کو درست کیا تھا۔ ہیلو، ایک لڑکی پینٹ شرٹ میں ملبوس مومن کے پاس آ کر رکتی بولی تھی۔ ہیلو، مومن نے جھجکتے جواباً کہا تھا۔ آر یو مومن؟ اس لڑکی نے مومن کی جانب انگلی کرتے تصدیق کری تھی۔ یس آئی ایم، بٹ ہو آر یو؟ مومن کنفیوز سے دیکھتے بولا تھا۔ او مائی سیلف از میاں جینیفر فرام انگلینڈ۔ میاں نے اشتیاق کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ بڑھائے تو مومن الجھن زدہ سا اس سے سلام لے گیا تھا۔ مومن کے دل میں کچھ چھن سے ٹوٹا تھا، اس نے جیسی صورت میاں کے حالات میں تصور کر لی تھی، میاں سے بالکل برعکس تھی۔ وہ لکی کو اس کا سامان گاڑی میں لوڈ کرنے کا کہتے خود اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے سے ساتتا پیر گھوری جا رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ سفید رنگت کی ہوگی، بٹ وہ تو سانولی تھی۔ اس نے تو یہ بھی سوچا تھا کہ اس کی ہائٹ لمبی ہوگی، مگر میاں تو بمشکل اس کے سینے تک آتی تھی، اس کے مقابلے میں بونی سی لگ رہی تھی، اور میاں کے براؤن گھنگریالے بال دیکھ کر تو مومن کا دل ہی اچاٹ ہو گیا تھا ہر چیز سے۔ ہاں، اگر اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میاں ایک پرکشش شخصیت رکھنے والی لڑکی تھی، سلجھی ہوئی بات مار لڑکی۔ وہ دونوں چند منٹوں میں ہی اس کا سامان لوڈ کرتے گھر کو نکلے تھے۔ گاڑی مومن ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ اس کے برابر میں فرنٹ سیٹ پر لکی بیٹھا تھا،
اور پیچھے میاں کھڑکی سے باہر منہ نکالے اسلام آباد کے خوشگوار پرسکون سے فضا میں دل جمی سے محسوس کرے۔ وہ پہلی بار ایمان کے پاکستان آئی تھی، مگر اسے ملک بہت پسند تھا۔ آپ کے منہ پر 12 کیوں بج رہی ہیں؟ لکی شرارت سے مومن کو دیکھتے بولا تھا، جو بڑی اعلیٰ قسم کی تیاری کے ساتھ گھر سے لچ پچ سا تیار ہو کے نکلا تھا، مگر میاں کو دیکھتے ہی جیسے اس کے دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے تھے۔ مذاق نہ اڑا میرا، مومن نے اسے ایک نظر گھورتے کہا تھا۔ اب کیا کرو گے بھائی، آپ کا تو ایک اور پتہ کٹ گیا۔ لکی نے اسے غور سے دیکھتے تجسس سے بولا تھا، پتہ کیا کٹنا یار، مجھے ایسا پتہ چاہیے ہی نہیں تھا۔ شی از ناٹ مائی ٹائپ، مومن نے بیزار سے صورت لیے بولا تھا۔ بٹ بھائی ایڈجسٹ تو کیا جا سکتا، لڑکی اتنی بھی بری نہیں ہے، میری مانو تو جوڑ بنا لو، اسی بہانے انگلینڈ چلے جاؤ گے۔ لکی نے اسے بڑی سنجیدگی سے مشورہ دیا تھا، تیرا دماغ تو نہیں خراب؟ اور میں اس کے ساتھ جوڑ مر کر بھی نہیں، یہ دنیا کی آخری لڑکی بھی بچ جائے گی نا تب بھی نہیں۔ دیکھا نہیں تم نے اسے، یہ تو وہ حساب ہوا ہے کھودا پہاڑ نکلی چویا۔ پتہ نہیں یہ ساری الٹی سیدھی لڑکیاں میرے ہی سامنے کیوں آ جاتی ہیں۔ وہ دونوں بھائی اپنی باتوں میں الجھے تھے، جبکہ میاں جو انہیں نظر انداز کر رہی تھی، اب اپنے حوالے سے کی جانے والی بات پر چوکس ہوتی بغیر انہیں ظاہر کیے کان ان کی باتوں کی جانب موڑ گئی تھی، جبکہ مومن اور لکی یہ بات جانتے بھی نہیں تھے کہ اسے اردو بھی آتی ہے۔ توبہ کرو بھائی، توبہ کرو بھائی، کسی کی فیرنا سے آپ اسے جج نہیں کر سکتے ہو کہ وہ کیسا ہے۔ لکی نے مومن کو سمجھانے والے انداز میں کہا تھا، تو میں کب جج کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں مجھے جو اپنی زندگی میں ایز اے لائف پارٹنر لڑکی چاہیے، وہ یہ اس معیار پہ پوری نہیں اترتی۔ مجھے تو کوئی ایسی لڑکی چاہیے جس کی ہائٹ مجھ سے ملتی ہو، جبکہ یہ تو میرے کندھے تک بہت مشکل آتی ہے۔ اوپر سے مجھے سامنے لڑکیاں نہیں پسند۔ میں کسی رنگ کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، مگر اپنی پسند بتا رہا ہوں۔ مجھے پورا حق ہے کہ میں اپنی پسند کی لڑکی اپنی بیوی کے طور پر چنوں۔ لکی کے رنگ والی بات پر گھورنے سے مومن نے اپنے خیالات کی وضاحت کی تھی۔ اوپر سے تم نے اس کے بال دیکھے، ایسا لگ رہا ہے چڑیا کا گھونسلہ ہو۔ مجھے تو اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ افریقہ کے گھنے جنگلات سے آئی ہے۔ مومن نے بیک ویو مرر سے ایک نظر اس کے بالوں کو دیکھتے جھرجھری لی تھی۔ بھائی آپ بہت اچھے ہو، مگر مجھے نا آپ کی یہ عادت بالکل نہیں پسند۔ لوگوں کے ان کے ظاہر سے جج کرنا چھوڑ دو، باطن دیکھو۔ بعض دفعہ جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ ضروری نہیں آپ کی زندگی کو جنت بنا دے۔ ہو سکتا ہے ایک فیئر لڑکی سے زیادہ ایک سامری لڑکی آپ کو زیادہ چاہے، آپ سے وفا نبھائے، آپ کی قدر کرے، اور وہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی آپ کی اچھی بلی زندگی میں زہر گھول دے۔ یہ فیلنگز کو دیکھو، فیئرنس کو نہیں۔ لیکن انتہائی سنجیدگی کے ساتھ پہلی بار سمجھداری کی بات کرتے بولا تھا۔ مومن نے اسے بغور حیرت سے دیکھا تھا، جو اپنی عمر سے بڑی اور سمجھداری کی باتیں کر رہا تھا۔ وہیں پیچھے بیٹھی میاں کو بھی جہاں مومن کے حالات کو سنتے تب چاہ رہی تھی، وہی لکی کی بات سن کر خوشی ہوئی تھی۔ واہ بھائی لکی، تم تو بڑے سمجھدار ہو گئے ہو، ہاں اتنی بڑی بڑی باتیں کہاں سے کرنی سیکھی ہیں؟ مومن مسکراتے اس کے بال بگاڑتے بولا تو لکی نے ناراضگی سے اسے دیکھا تھا۔ سوچو بھائی، اگر یہ لڑکی ہماری ساری باتیں سن چکی ہوئی تو کیا ہوگا؟ لکی مومن کو گھورتے بولا تو اس کی بات پر مومن کا کہکا بساتا ہوا تھا، کیا بھونگیاں مارتا رہتا ہے، اسے بلا کہاں اردو آتی ہوگی، اور ویسے بھی اگر ابھی تک سمجھ چکی ہوتی تو ہم دونوں زندہ نہ ہوتے۔ مومن ہنستے بولا تو لکی بھی مسکرانے لگا تھا۔ ان دونوں نے سارے راستے میاں سے صرف ضرورت کی بات کی تھی، باقی کا سفر وہ آپس میں باتیں کرتے آئے تھے، جنہیں میاں بھی صاف سمجھ رہی تھی۔ گاڑی گھر کے بڑے سے پورچ میں داخل ہوئی تو مومن اور لکی گاڑی سے اترتے میاں کی جانب بڑھے تھے۔ وہ دونوں ہی چہروں پر مسکراہٹ سجائے ہوئے تھے۔ مومن نے گاڑی ملازم کے حوالے کرتے دوسرے ملازم کو گاڑی سے میاں کا سامان نکالنے کو کہا تھا، جو ہاتھ باندھے تابعداری سے گاڑی کے پاس ہی کھڑا تھا۔ میاں تو پرتجسس اس محل نما حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی پوری لائف میں پہلی بار ایسا لائف سٹائل کا سامنا کیا تھا جہاں زندگی کی ہر نعمت موجود تھی، ورنہ اپنی ذاتی زندگی میں اس نے بہت مشقت اور تکلیفیں دیکھی تھی۔ مومن نے مسکراہٹ سجائے چہرے پر سجاتے میاں کو ہاتھ باندھ کر دیکھا تھا۔ لکی بھی شرمیلا سا مسکراتا اس کے ساتھ ہی کھڑا میاں کو دیکھ رہا تھا، جو بڑے ہی مزے سے پوری حویلی کا ایکس رے کر رہی تھی۔ ہاؤز اٹ؟ مومن نے مسلسل گھر کو اشتیاق بھری نظروں سے دیکھتے بلاہر پوچھ ہی بیٹھ رہا تھا۔ نائس، میاں نے مسکرا کر مومن کو دیکھتے کہا تھا۔ ایک پل کو تو مومن اس کی مسکراہٹ میں کھو سا گیا تھا، پھر خود کو فوراً سے کمپوز کرتا بولا، بائی دا وے آلسو نائس ٹو میٹ یو۔ مومن کی بات پر میاں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ تھینک یو، آپ سے مل کر وہی بہت اچھا لگا، بہت اعلیٰ اخلاقیات ہیں آپ کے۔ میاں مصنوعی سا مسکراتے دانت پیس کر بہت پر زور دیتے بولی تھی، اور ایک نظر ان دونوں کو دیکھتے بلا کسی جھجک کے اکیلے ہی اندر کی جانے بڑھ گئی تھی۔ مومن اور لکی کی تو مسکراہٹ ایک دم سے سمٹی تھی۔ مومن منہ کھولے میاں کے اندر جاتے اس کو گھوری جا رہا تھا۔ ابے او لکی، تو نے سنا یا صرف مجھے ہی ایسا لگا؟
मोमिन गुमसुम से इसी अंदाज में हैरत ज़दा बोला था, नहीं भाई मैंने भी सुना, लकी की भी हालत इससे मुख्तलिफ नहीं थी। मोमिन ने पूरा मुंह खोलते आंखें फाड़े लकी को देखा था। इसे तो उर्दू आती है, यानी इसने मेरी सारी बोंगी बातें सुन ली हैं जो मैंने गाड़ी में इसके बारे में की थी। मोमिन ने मारे शर्म के अपने लब काटते दोनों हाथों से चेहरा ढांपा था। अब क्या होगा? लकी परेशानी से इस जगह को देखते बोला था जहाँ से मियाँ पूरे एतमाद के साथ चलते अंदर गई थी। होना क्या है भाई? अब बैंड बजेगी, तैयार हो जाओ, सबसे पहले भाभी को बताएगी। उफ कितना उल्लू का पट्टा हूँ मैं, ये सब तेरी वजह से है, तूने ही बात शुरू की थी। मोमिन लकी को देखता हफ्की से बोला था, मेरी वजह से नहीं हुआ, मैंने कहा था कि इसके हुलिये को इतने बुरे अंदाज में डिस्कस करें। लकी भी गुस्से से आंखें दिखाते दुबदू बोला था, यार लकी अब मैं इसका सामना कैसे करूँगा? मोमिन परेशानी में अपने बालों में हाथ फेरते बोला था, अंदर तो चले फिर कोई प्लान बनाते हैं। लकी से ज़बरदस्ती अपने साथ घसीटते अंदर ले आया था। ओके नाज़रीन, आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आएगी, होपफुली आपको नावल पसंद आएगा, होपफुली आप लोग उमर की शादी इंजॉय करने के लिए रेडी हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़। और अगर आप चैनल पर न्यू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, और एपिसोड पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना तो बनता ही बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।